ریاست فیصلہ کرے قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد؟ ریاست کا ہر فیصلہ نون لیگ کو ترجیح دے رہا ہے۔ اس کا نقصان کشمیر، پاکستان اور اس کے عوام کو ہو رہا ہے۔ آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مظفر آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ کہا، میرپور اور کوٹلی کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا، اپنی 100% سیٹیں واپس چھین کر رہیں گے۔ دھاندلی کے لیے مرحلہ وار الیکشن کرائے جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا تمام سیاسی پارٹیاں بے وقوف ہیں؟ یا کشمیر کے عوام نہیں جانتے کہ آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آنکھیں کھولیں۔ نون لیگ کے مفاد کے نام پر پاکستان کا کیا حال ہوا؟ کشمیر کاز کو بچانے کے لیے پیپلز پارٹی کی مفاہمتی پالیسی تسلیم کرنا پڑے گی۔ بلاول صاحب، الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں ہار تسلیم کریں۔ گلگت میں آپ جیت گئے تو الیکشن ٹھیک تھے، آزاد کشمیر میں آپ ہار گئے تو الیکشن غلط۔ مریم نواز کا بلاول بھٹو کو جواب۔ کہتی ہیں، آزاد کشمیر میں 1 سال سے آپ کی حکومت ہے، وزیر اعظم آپ کا ہے، آپ کس پر دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں؟ آزاد کشمیر کے عوام نے ترقی کے نشان پر مہر لگا کر مسلم لیگ نون پر اعتماد کا اظہار کیا۔ مخالفین کے پاس اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی کے جلسے بھی خالی ہوتے تھے، عوام نے شرکت نہیں کی۔ ان کے پاس کارکردگی تھی اور نہ ہی اصلاحاتی ایجنڈا۔ 17 سال مسلسل حکومت کے باوجود ان کے پاس سندھ میں دکھانے کے لیے کچھ نہیں۔ بلاول اپنی توجہ سندھ پر مرکوز کریں۔ آزاد کشمیر الیکشن، نون لیگ نے میرپور ڈویژن کا میدان مار لیا۔ 13 میں سے 9 سیٹوں پر نون لیگ براجمان۔ پیپلز پارٹی 4 نشستیں جیتنے میں کامیاب۔ LA1 سے نون لیگ کے اظہر صادق، LA2 سے پیپلز پارٹی کے قاسم مجید کامیاب، LA3 سے PP کے چودھری یاسر سلطان نے میدان مارا، LA4 سے نون لیگ کے رخسار احمد، LA5 سے وقار احمد، LA6 سے چودھری رزاق، LA7 سے چودھری طارق فاروق جیت گئے، LA8 سے پیپلز پارٹی کے ظفر اقبال، LA9 سے نون لیگی امیدوار عمیر نعیم کامیاب، LA10 سے پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین جیت گئے، LA11 سے نون لیگ کے راجہ آصف، LA12 سے راجہ ریاست، LA13 سے راجہ ایاز نثار کامیاب۔ بچے کو پتا ہے نون لیگ فارم 47 کے ذریعے حکومت میں آئی۔ آزاد کشمیر میں بدترین دھاندلی کر کے مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ مریم نواز استعفیٰ دیں اور پنجاب کے کسی ایک حلقے سے الیکشن لڑیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا چیلنج۔ کہتے ہیں، پنجاب کے عوام آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ مظلوم کشمیریوں کے ووٹ کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ نون لیگ اپنا موازنہ پیپلز پارٹی سے نہ کرے۔ ہماری لیڈرشپ نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آپ کی لیڈرشپ ہمیشہ مشکل وقت میں معاہدے کر کے ملک سے بھاگ گئی۔ سینئر رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کی پریس کانفرنس۔ کہا، میرپور ڈویژن میں بدترین دھاندلی ہوئی۔ پولنگ اسٹیشن سے ہمارے لوگوں کو باہر نکالا گیا، پولنگ ایجنٹ کو مارا گیا۔ کیا الیکشن کمیشن نے اس پر کوئی کارروائی کی؟ نون لیگ نہیں، اس کے حربے کامیاب ہوئے۔ پرتشدد جتھے نے کامیاب انتخابات کو متنازع بنانے کی ناکام کوشش کی۔ کشمیری عوام نے شرپسند عناصر کو مکمل مسترد کر دیا۔ ریاست پرتشدد جتھے کو امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو۔ طلال چودھری نے کہا، احتجاج کی آڑ میں دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ پرتشدد تحریک میں ملکی اور غیر ملکی عناصر شامل ہیں۔ فسادیوں کے خلاف قانون کی طاقت استعمال کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس۔ کہا، نکیال میں ناخوشگوار واقعے میں ایک شخص جاں بحق ہوا، مجموعی طور پر پولنگ پرامن رہی۔ امیر مقام نے کہا، الیکشن کا پرامن انعقاد ریاست اور اداروں کی کامیابی ہے۔ راولپنڈی میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا، ہارنے والے دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں۔ کشمیری عوام نے نواز شریف اور مریم نواز پر اعتماد کا اظہار کیا۔ احسن اقبال اور طارق فضل چودھری نے کہا، میرپور ڈویژن کے عوام نے کارکردگی کو ووٹ دیے۔ آزاد کشمیر میں انتخابی عمل کا پہلا مرحلہ شفاف طریقے سے مکمل ہوا۔ تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں بھرپور حصہ لیا۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے کہا، پولنگ پرامن ماحول میں ہوئی، لوگوں نے بڑی تعداد میں حق رائے دہی استعمال کیا۔ سماہنی میں پولنگ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو گرفتار کیا گیا۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار مثالی رہا۔ قانون ساز اسمبلی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں 2 اگست کو مظفر آباد ڈویژن اور مہاجرین کی سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی۔ تیسرے مرحلے میں 10 اگست کو پونچھ ڈویژن کی 11 نشستوں پر الیکشن ہوگا۔
آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے شرپسندوں کی فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ ایکس پر بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی نے بے گناہ کشمیریوں کے قتل عام کا منصوبہ بنایا اور اب اس پر عمل کر رہے ہیں۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے فسادی، جدید اور مہلک ہتھیاروں سے مسلح عناصر کو اونچی اور نمایاں جگہوں سے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا واحد مقصد امن و امان کی صورتحال کو قابو میں رکھنا اور بگاڑ سے بچانا ہے۔ انتخابات کے دوران مظفر آباد کی طرف مارچ ایک مذموم منصوبہ تھا تاکہ بڑے پیمانے پر بدامنی پھیلائی جا سکے۔ عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ کالعدم کمیٹی کے شرپسندوں سے دور رہیں۔ شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کا ہتھ کنڈا ہے۔ جمہوری عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے شرپسندوں نے انتشار پھیلایا۔ شرپسند عناصر اب پرامن احتجاج کرنے والے نہیں، مسلح دہشت گرد بن چکے ہیں۔ ان کے خلاف قانون کے مطابق فیصلہ کن کارروائی ہوگی۔ سیکریٹری اطلاعات راشد حنیف کی پریس کانفرنس۔ ترجمان آزاد کشمیر پولیس عرفان مسعود نے کہا، شرپسندوں کی فائرنگ سے رینجرز اہلکار شہید، پولیس افسر سمیت 5 اہلکار زخمی ہوئے۔ راولاکوٹ میں M8 گن کے ساتھ ایک شخص کو گرفتار کیا گیا۔ مسلح عناصر کے پاس آٹومیٹک ہتھیار M4 رائفلیں SMGs موجود ہیں۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا بدامنی پھیلانے کے لیے کارندوں کو جدید امریکی ساختہ M4 رائفلیں فراہم کرنے کا انکشاف۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کے دوران کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح کارندے زہیب خالد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار شرپسند کے قبضے سے امریکی ساختہ رائفل برآمد۔ زہیب خالد نے اعتراف کیا، کالعدم ایکشن کمیٹی کی جانب سے رینجرز اور پولیس کے ایک جوان کو مارنے پر 1 کروڑ روپے انعامی رقم مختص ہے۔ شواہد نے کالعدم ایکشن کمیٹی کے غیر مسلح ہونے کے نام نہاد دعووں کا پول کھول دیا۔ آزاد کشمیر میں دنگا فساد، بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف کشمیری عوام کی تاریخی جدوجہد آزادی پر کالعدم ایکشن کمیٹی کا وار۔ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے ایکس ہینڈل سے مودی کی زبان میں بول پڑی۔ کالعدم ایکشن کمیٹی نے کشمیریوں کے ہیرو سردار ابراہیم اور سردار قیوم کو غدار قرار دے دیا۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نے تقسیم ہند کی مخالفت کر کے اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگا دیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑی سفارتی پیش رفت۔ سفارتی ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کی جانب سے ایک ہی وقت پر ڈپلومیٹک ویزا اسائنمنٹ کا تبادلہ ہو گیا۔ دونوں ممالک نے ڈپلومیٹک حکام اور سٹاف کو تقریباً 12 ویزے جاری کر دیے۔ ڈپلومیٹک اسائنمنٹ بیک وقت اسلام آباد اور دلی میں جاری کیے گئے۔ جن افراد کے ویزے جاری ہوئے وہ جلد اپنے اپنے متعلقہ مشنز میں پہنچ کر ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی کانگریسی اور تجارتی وفود کی ملاقات۔ شہباز شریف کا کہنا تھا، کانگریس ارکان کا دورہ مضبوط تعلقات کی جانب خوشائند قدم ہے۔ تجارت، زراعت، IT اور توانائی شعبے میں تعاون مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی کانگریس کے ارکان کی علاقائی امن کی کوششوں میں پاکستان کے کلیدی کردار کی تعریف۔ کہا، صدر ٹرمپ کے پاکستانی قیادت کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ امریکی ارکان کانگریس اور کاروباری وفد نے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، پاک امریکہ اسٹریٹجی شراکت داری مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو سے دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر بات ہوئی۔ تعلقات کو مزید مضبوط کرنا مشترکہ مقصد ہے۔ کویت کے وزیر خارجہ شیخ جرح جابر الاحمد الصباح پاکستان کے دورے پر پہنچ گئے۔ وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری برائے مشرق وسطی زاہد حسین نے استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کویتی وزیر خارجہ اعلیٰ پاکستانی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان اور کویت کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان اور کویت کے درمیان باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ایران کو تباہ کرنے کی بجائے معاہدہ کرنا بہتر ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایران کا نہیں، ہمارا کنٹرول ہے۔ ایران بارودی سرنگیں بچھا کر صورتحال خراب کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سے وہی جہاز گزریں گے جنہیں ہم اجازت دیں گے۔ ہم نے ایران کے ساتھ اچھی بات چیت کی۔ کبھی مذاکرات بہترین ہوتے ہیں، کبھی ایران کہتا ہے بات نہیں کر رہے۔ امریکی صدر نے کہا، ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، اسے شکست دینا پڑتی ہے۔ تہران ہمارے ساتھ معاہدے کی بات کر رہا ہے، سخت کارروائی نہ کرتے تو مذاکرات کی نوبت ہی نہ آتی۔
تہران نے ثالثوں کے ذریعے مذاکرات میں امریکی تجویز مسترد کر دی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا بات چیت اسلام آباد میں شروع ہوئی تھی، ایرانی وفد نے بیجا مطالبات پر مبنی امریکی منصوبہ واضح طور پر رد کر دیا۔ امریکی وفد بات چیت چھوڑ کر چلا گیا۔ ایرانی وفد نے مذاکرات جاری رکھنے پر زور دیا، نہ درخواست کی۔ ایران باوقار انداز سے سفارتکاری کر رہا ہے۔ آبنہ ہرمز دوبارہ بند کیے جانے کے بعد عمان میں بھی بات چیت ہوئی۔ عمانی وفد نے جنوبی راستہ بات چیت کے حتمی نتیجے تک کھلا رکھنے پر زور دیا۔ ایران نے اس تجویز کو قبول نہیں کیا۔ آبنہ ہرمز کو بند رکھنے کی پالیسی برقرار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا عمانی اور سعودی ہم منصبوں سے رابطہ، آبنہ ہرمز اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب اور اتحادی ممالک کا مشترکہ کوششیں مضبوط بنانے پر اتفاق۔ سعودی وزیر خارجہ کے قطر اور کویت کے ہم منصبوں سے رابطے، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اتحادی وزرائے خارجہ کی ایران سے منسلک گروہوں کے سعودی عرب پر حملوں کی مذمت۔ سعودی وزیر خارجہ کی برطانوی ہم منصب ایڈ ملی بینڈ سے بھی گفتگو۔ برطانیہ کی سعودی عرب کے خلاف حوثی حملوں کی مذمت۔ لندن اور ریاض کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایران پر امریکی حملے رکنے کا مثبت اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں ایک ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $85.24 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $80.27 کا ہو گیا۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں ₹1.63 فی لیٹر کا اضافہ۔ ڈیزل ₹1.55 فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت ₹335.81، ڈیزل کی ₹388.38 فی لیٹر مقرر۔ ملزم پیش نہ ہو تو ٹرائل کورٹ ضمانت خارج کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کی پرویز الہی کی ضمانت خارج کرنے کی اپیل نمٹا دی۔ محمد خان بھٹی کی ضمانت منسوخ کرنے کی اپیل بھی خارج۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارک سی، عدالت میں ملزمان کی حاضری لازمی ہے، شواہد پیش کرنا پروسیکیوشن کا کام ہے، قانون سے غلط فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ٹرائل کورٹ 2 ہفتے کے اندر کیس کی سماعت کرے۔ مانسون کا چوتھا سپیل پنجاب میں برسنے کے لیے تیار۔ پی ٹی ایم نے 31 جولائی سے 3 اگست تک بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور، قصور، شیخوپورہ، فیصل آباد میں موسلا دھار بارش کا امکان۔ بہاولپور، بہاول نگر، ملتان، لودھنا میں بھی بارشیں متوقع۔ لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ مری، گلیات اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ فیروزوالا میں نالا ڈیک کا بند ٹوٹ گیا، متعدد گاؤں پانی میں ڈوب گئے۔ ریلوے پل بہہ جانے سے ٹرینوں کی آمد و رفت معطل۔ لیاقت پور میں دریائے چناب اور سندھ کا سیلابی پانی آبادیوں میں داخل۔ ہزاروں ایکڑ رقبے پر فصلیں زیر آب۔ تحصیل انتظامیہ کے مطابق ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ کئی علاقوں سے انخلا مکمل ہو چکا۔ جلال پور پیروالا میں دریائے چناب کے سیلابی ریلے سے 40 بستیوں کا زمینی رابطہ کٹ گیا۔ مظفر گڑھ کے موزہ سنکی، چک مٹھن اور چک چھجڑا میں پانی داخل۔ دریائے سندھ میں کالا باغ اور تونسا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے چناب کے مختلف ہیڈ ورکس پر معمول کا بہاؤ۔ دریائے راوی میں بلوکی اور سدھنائی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ وزیر آباد کے نالہ پلکھوں میں اونچے، نارووال کے نالہ بسنتر میں نچلے درجے کا سیلاب۔ چین میں شدید گرمی کے دوران صفائی کارکنوں کے لیے نئی سہولت متعارف۔ چینی شہر نائجنگ میں ورکرز کو ایئر کنڈیشنڈ جیکٹس فراہم کر دی گئیں۔ خصوصی جیکٹس میں 2 کولنگ فین اور پورٹیبل بیٹری نصب۔ جیکٹس پسینہ خشک کرنے اور جسم کو ٹھنڈا رکھنے میں مددگار۔ مکمل چارج پر جیکٹس 3 سے 4 گھنٹے تک کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔